بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ دلچسپ بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کا جو روحانیت کے راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں ان کا یہ سوال ضرور ہوگا، اور ان کے ذہن کے اندر یہ سوال ضرور گردش کرتا ہوگا کہ کیا آیا ہم سب جو ہیں روحانیت کے لیے بنے ہیں؟ اگر ہم سب روحانیت کے لیے بنے ہیں تو کتنا ہم لوگوں میں اتنا اختلاف کیوں ہے؟ کس چیز کا اختلاف؟ کچھ لوگ روحانیت کے سلاسل کو مانتے ہیں، بزرگوں کی پیروی کرتے ہیں جسے طریقت بولتے ہیں، اور کچھ لوگ نہیں کرتے ہیں۔ تو کیا جو آیا نہیں کرتے ہیں وہ ان کا انجام آخر پھر کیا ہوگا؟ اور دوسرا، جو لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں کیا یہ لوگ کامیاب ہیں؟ تو بنیادی طور پر سوال یہ بنتا ہے کہ کیا آیا ہم سب کو روحانیت کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے؟ سب سے پہلے بنیادی طور پر اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، جو میں سمجھتا ہوں روحانیت ہے کیا؟ دیکھیے، روحانیت روح کی ترقی کا نام ہے، اور روح کی ترقی کیا ہے؟ روح کی ترقی روح کا اپنے آپ کو جاننا ہے۔ جیسے انسانوں کی ترقی کیا ہے؟ انسانوں کی ترقی انسان کے نفع کے لیے، اس کے آرام کے لیے ماحول کو ترتیب دینا ہے۔ جیسے اگر آپ 80s میں چلے جائیں، 90s میں چلے جائیں، تو انسانوں کی بہتری کے لیے جیسے گھر آج ہیں، جیسے گاڑیاں آج ہیں، جیسے بائک آج ہے، جس طریقے سے آمد و رفت کا ٹرانسپورٹیشن کا نظام آج ہے، جو زندگی کی سہولیات آج ہیں، وہ 80s میں 90s میں نہیں تھیں۔ تو انسان نے اپنی بہتری کے لیے، اپنی سہولتوں کے لیے چیزیں پیدا کیں، گاڑیاں ایجاد کیں، گھر بنائے، سفر کے لیے ہوائی جہاز ہو گئے، ٹریول کے لیے ٹرین ہو گئی، مختلف قسم کی ٹرانسپورٹیشن ہو گئی، جس سے زمانوں کے ساتھ گزرتے گزرتے انسان ترقی کرتا چلا گیا۔ وہ سائنس کی ترقی ہے، وہ بائیولوجی کی ترقی ہے، وہ میڈیکل سائنس کی ترقی ہے، وہ ہر علم نے ترقی کی۔ در حقیقت یہ ترقی جو ہے یہ انسانوں کی ترقی ہے۔ اسی طریقے سے ابتدا ہی سے انسان جہاں دنیاوی معاملات سے منسلک رہا، وابستہ رہا، وہاں روحانی طور پر بھی کئی چیزوں کا وجود پیدا ہوا۔ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر کئی جگہ پر مختلف واقعات کا ذکر ہے، خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو جادوگروں کا واقعہ ہے وہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے بزرگوں کے زندگی کے اندر جو ہے وہ کئی قسم کے ایسے واقعات موجود ہیں جس سے جادوگروں کا سامنا ہے، یا جس سے ایسے عناصر سے مقابلہ ہے، یا ایسی مخلوقات سے مقابلہ ہے جس سے انسان متاثر ہو رہا تھا۔ جیسے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک جادوگر سے مقابلہ ہوا، ٹھیک ہے، وہ ہوا میں اڑتا تھا، کتابوں کے اندر پوری تفصیل موجود ہے۔ اسی طریقے سے بزرگوں کے روحانیت کے اعتبار سے اس طریقے کے معاملات رہے ہیں۔ اگر آپ مطالعہ کریں تو کئی چیزیں، کئی حقائق جو ہے وہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ تو جہاں انسانیت کی ابتدا دنیاوی طور پر ترقی کی طرف تھی، وہاں روحانی طور پر بھی کئی چیزیں ترقی کرتی چلے آئے ہیں۔ سلاسل کا وجود پیدا ہوا، بزرگوں کی پیروی پیدا ہوئی، اور پھر اسی طریقے سے ذکر و اذکار کے سلاسل کے طریقے سے ذکر پیدا ہوتے چلے گئے۔ آپ اس طریقے سے چیزوں کو کرتے چلے گئے، اور وقت اور زمانے کے ساتھ چیزیں بدلتی چلی گئیں۔ تو جس طریقے سے دنیاوی ترقی ہے، اسی طریقے سے روحانیت کے اندر بھی ترقی موجود ہے۔ روح کا اپنے آپ کو جاننا، اور اپنے آپ کو جانتے ہوئے اپنے خالق تک رسائی کو حاصل کر لینا، در حقیقت یہ روحانیت کا ایک مفہوم ہے۔
روحانیت کے مفہوم ہر بزرگ کے پاس، ہر انسان کے پاس ایک الگ مفہوم ہے. کچھ قرب الہی کو کہتے ہیں، کچھ مجاہدوں کو کہتے ہیں، کچھ مشاہدات کو کہتے ہیں، کچھ فیض کا مل جانا، نظر کرم کا ہو جانا روحانیت ہے، کچھ علم کا عطا ہو جانا روحانیت ہے. تو ہر انسان کے اپنے اپنے معنی ہیں، لیکن اگر تمام تر چیزوں کو آپس میں جوڑا جائے تو در حقیقت روح کا اپنے آپ کو جاننا اور اس کے ساتھ اپنے خالق تک رسائی کو حاصل کر لینا، اپنے خالق کو پہچان لینا، در حقیقت یہی روحانیت ہے. اب سوال کیا پیدا ہوتا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا آیا ہم سب روحانیت کے لیے ہی بنے؟ اب تھوڑا سا اس بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. کیا چیز؟ دیکھیے، اگر بالفرض ایک مثال دی جائے کہ ایک بزرگ ہیں، اس کے کئی مرید ہیں، ٹھیک ہے، جو ان بزرگ کی رہنمائی میں اس سلسلے کی پیروی کر رہے ہیں، تو کیا اس بزرگ کے پردے کے بعد کیا سب کو کوئی سلسلہ ملتا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. بزرگ کے اس پردے کے بعد جس طریقے سے ترتیب چلی آ رہی ہے کہ ایک بزرگ کے بعد دوسرا ان کی جگہ کو سنبھالتا ہے، اس کے بعد تیسرا ان کی جگہ کو سنبھالتا ہے، اور بالفرض اگر کوئی نہیں رہتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس امانت کو کسی اور انسان کے پاس منتقل کر دیتا ہے. پھر وہ اس سلسلے کو، اس اعمال کو، ان کے احکامات کو، ان کی باتوں کو، ان کے فیض کو آگے لے کر چلتا ہے اور مخلوق میں اس فیض کو تقسیم کرتا ہے. یہ بھی طریقہ ہے، اور پشت در پشت بھی چیزیں منتقل چلی ہوتی آ رہی ہوتی ہیں، وہ بھی طریقہ موجود ہے. تو سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لینا ضروری ہے. بالفرض اگر اسی طریقے سے کسی بزرگ کی میں پیروی کر رہا ہوں تو ضروری نہیں کہ عبادت ریاضت کے اندر ہی میرے لیے روحانیت رکھی گئی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بالفرض میں ایک ڈاکٹر ہوں، میں کسی بزرگ کی پیروی کر رہا ہوں تو ان کی رہنمائی کے ساتھ ساتھ مخلوق کی خدمت اور بے لوث خدمت کرنا ہی میرے لیے روحانیت ہوگی. اسی طریقے سے کسی انسان کو کھانا کھلانے پر روحانیت اس کے لیے طے کی گئی ہے، کسی انسان کو پانی پلانے پر اس کی روحانیت طے کی گئی ہے، کسی انسان کی سخاوت پر اس کی روحانیت طے کی گئی ہے، کسی انسان کی ذکر اور اذکار کرنے پر اور کروانے پر روحانیت طے کی گئی ہے. تو روحانیت کا مفہوم جو ہے وہ ہر انسان کے لیے بالکل الگ ہے. روحانیت کا سفر یہ نہیں ہے کہ بالفرض جی مجھے اس بزرگ کی طرح بننا ہے. خواہش ضرور ہو سکتی ہے، لیکن آپ ہر انسان اس بزرگ کی طرح نہیں بن سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی خاص کو اس بزرگ کی طرح بناتے ہیں تاکہ ان کی چیزیں اس انسان میں منتقل ہو سکے. زندگی کا جو دورانیہ ہے وہ بڑا مختصر ہے. تو اس کے بعد ایسا نہیں ہے کہ باقی لوگوں کا کیا ہوگا. باقی لوگوں کو زندگی کے جتنے اعمال شعبہ جات سے وہ منسلک ہیں، اسی پر وہ محنت کریں گے، اسی پر وہ کوشش کریں گے، اسی میں ان کی روحانیت جو ہے وہ موجود ہے. مثال کے طور پر ایک انسان ہے، وہ بھی اسی رستے کا مسافر ہے. اس کی روحانیت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی تقسیم میں رکھی ہے. مثال کے طور پر بزرگ سے وہ رہنمائی لیتا ہے، اس پر خود بھی عمل کرتا ہے اور پھر لوگوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی دعوت دیتا ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ سب نے ایسا کرنا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. اب بہت سارے انسان ہیں، ایک انسان ایسا ہے جو اچھے پیشے سے وابستہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت بنایا ہے. تو اس کی روحانیت جو ہے، اس کو جو سہولیات نعمتیں دی گئی ہیں وہ مخلوق پر خرچ کرنے میں ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ وہ بزرگ سے پیروی لے رہا ہے اور اس کی تعلیم کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جس کام کی توفیق دی ہے، زندگی کے اندر جس شعبے سے آپ منسلک ہیں، اس پر عمل کرنا ہی آپ کی روحانیت ہے. اگر آپ تعلیم دے سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم کی نعمت سے نوازا ہے تو آپ تعلیم دیں گے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال کی نعمت سے نوازا ہے تو آپ مال خرچ کریں گے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو
آپ کا کوئی ایسا کام ہے جو رزق سے وابستہ ہے تو آپ مخلوق میں رزق تقسیم کریں، اللہ آپ پر کرم کرے گا، اس بزرگ کی رہنمائی میں آپ کے لیے بڑی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اس حوالے سے ایک مثال دے دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر انجینئرنگ کی ایک کلاس ہے اور اس میں تمام بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ انجینئر ہیں، تو کیا آیا ایسا ہوتا ہے کہ سبھی پاس ہو جاتے ہیں، سبھی اچھے نمبر سے پاس، سبھی فرسٹ پوزیشن لے لیتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا۔ کچھ فرسٹ پوزیشن لیتے ہیں، کچھ ایوریج میں آتے ہیں، کچھ فیل ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ روحانیت کے معاملات میں دیکھیں تو کچھ آگے ہوتے ہیں، کچھ معاملات میں دیگر چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، کچھ اپنے معاملات میں کمزور ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہر بندے کی ایک روحانی تربیت کا جو سلسلہ ہے وہ جاری و ساری ہے، وہ چل رہا ہوتا ہے، وہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اب کیا ہے؟ سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیا عطا کیا ہے۔ کیا آپ کے پاس مال ہے؟ کیا آپ کے پاس وقت ہے؟ کیا آپ کے پاس خدمت ہے؟ کیا آپ کے پاس زبان ہے، علم ہے، آپ بول سکتے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں؟ دوسرا، اس روحانی بزرگ نے آپ کی کیا تربیت کی ہے، آپ کو کس کام کے لیے تیار کیا ہے؟ دیکھیے، آخرت کا جو معاملہ ہے نا، جس پر ہم سب محنت کر رہے ہوتے ہیں، جی آخرت اچھی ہو جائے، جنت کا معاملہ ہو جائے، اللہ کی بخشش کا معاملہ ہو جائے، اللہ معاف کر دے، تو ان تمام تر باتوں کا جو تعلق ہے یہ اللہ کے فضل پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی عمل کو یہ نہیں کہا کہ تم یہ کر لو گے تو میں معاف کر دوں گا، یا وہ جو بخشش کا جو معاملہ ہے وہ محض اللہ کے فضل پر ہے، اللہ چاہے تو معاف کر دے، ورنہ ہمارے اعمال ایسے ہرگز نہیں ہو سکتے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے۔ تو بزرگوں کا کام کیا ہوتا ہے کہ بزرگ انسانیت کی فلاح کے لیے بندوں کو تیار کرتے ہیں۔ کوئی انسان دعا کرانے پر بڑی مہارت رکھتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، بزرگوں کی محنت ہوتی ہے اس پر۔ کوئی علم کے حوالے سے، کوئی عمل کے حوالے سے، کوئی مال کے حوالے سے کسی انسان کی یہ ذمہ داری لگا دی جاتی ہے کہ اس نے دوسرے انسانوں کو پانی پلانا ہے، اس نے پیاسوں کو پانی پلانا ہے، یہی اس کی فلاح ہے، یہی اس کی روحانیت ہے، یہی اس کی بخشش ہے۔ تو ہر انسان کے لیے ایک علیحدہ معاملہ مقرر کیا جاتا ہے جس پر وہ عمل کرتا ہے، اور اس عمل کرنے پر وہ پھر آگے بڑھ جاتا ہے، آگے اس کے لیے اسی میں نجات رکھ دی جاتی ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی کاروباری ہے، کوئی کسی پیشے سے منسلک ہے، کوئی کسی پیشے سے منسلک ہے، آپ کا جس چیز پر آپ کو اختیار دیا گیا ہے اسی اختیار کو مخلوق پر خرچ کرنا ہی در حقیقت آپ کی روحانیت ہے۔ اگر آپ روحانیت وظائف میں تلاش کر رہے ہیں، ذکر اذکار میں تلاش کر رہے ہیں اور آپ کے لیے عمل میں رکھی گئی ہے، تو پھر آپ کو کبھی یہاں روحانیت نہیں ملے گی جب تک کہ آپ اس پر عمل نہیں کریں گے۔ مختلف سلاسل ہیں، میں خدا نخواستہ کسی پر تنقید نہیں کرنا چاہتا، ہر سلسلے کا اپنا رستہ ہے، اپنی تعلیمات ہیں، اپنے ذکر اذکار ہیں، اپنا ایک طریقہ کار ہے۔ لیکن جہاں تک بات وظائف کی آتی ہے، اعمال کی آتی ہے، تو ہم وہ کرتے ہیں، کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل چیز جو ہے وہ ہمارا اخلاق ہے، ہمارا دوسرے انسانوں کے ساتھ عمل ہے۔ بالفرض اگر میں ایک نمازی انسان ہوں، 5 وقتہ نماز پڑھتا ہوں، سلسلے سے وابستہ ہوں، تو میرے قلب کے اندر کبھی یہ خیال پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں شخص بے نمازی ہے، سلسلے سے نہیں ہے تو وہ کمتر ہے، میں افضل ہوں۔ ایسا خیال نہیں آنا چاہیے۔ در حقیقت میں یہاں آج آپ کو جو بات بتا رہا ہوں، در حقیقت اصل میں بزرگ جو ہیں وہ انسان کو تعمیر کرتے ہیں، اس کی مٹی کو پھر سے گوندتے ہیں، پھر سے بناتے ہیں، اس کو اس قابل کرتے ہیں کہ وہ دوسرے انسانوں کے لیے عملی نمونہ بنے، نہ کہ وہ اس کے اندر اس بات کا تکبر ہو کہ میں فلاں بزرگ کا فیض یافتہ ہوں یا فلاں بزرگ سے وظائف لیے ہیں، اس کی تربیت میں ہوں، اس سے روحانیت لی ہے۔
وہ ان چیزوں کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے، اور جو انسان اس سے وابستہ نہیں ہے، ان کے فیض یافتہ نہیں ہے، یا اسی حلقے کے اندر دیگر لوگ ہیں، ان کو کمتر جانتا ہے، تو در حقیقت اس کے اندر یہ تکبر موجود ہے کہ میں افضل ہوں اور وہ کمتر ہیں۔ تو جب تک آپ کی اخلاقی عملی تربیت نہیں ہوگی، ذہنی تربیت نہیں ہوگی، آپ کی سوچ کی تربیت نہیں ہوگی، تب تک آپ باطن کا عملی نمونہ نہیں بن سکتے ہیں۔ ہمارے لیے تمام تر باتوں کا جو اسوہ حسنہ ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ اگر آپ حضور کی ذات بابرکت کا مطالعہ کریں، مشاہدہ کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے عمل میں، وہ اپنے کردار میں، وہ اپنے اخلاق میں، وہ اپنے زبان میں، وہ اپنے طریقے میں بے مثال تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اعلیٰ اخلاق عطا کیے تھے، اعلیٰ اوصاف عطا کیے تھے۔ نبوت کے باوجود بھی ایک ایسا نبی جو تمام انبیاء کا سردار ہے، اس کے باوجود بھی اگر آپ حضور کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ نے کئی ایام فاقوں میں گزارے اور غریبی میں گزارے، یہاں تک کہ دونوں جہانوں کے خزانے آپ کی ہتھیلیوں کے اوپر موجود تھے۔ تو در حقیقت کسی مقام کا، کسی مرتبے کا مل جانا، کسی فضیلت کا آپ کے پاس آ جانا، اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ افضل ہیں اور وہ کمتر ہے۔ تو روحانیت جو ہے وہ در حقیقت آپ کے عمل کا نام ہے۔ اگر آپ روحانیت سے وابستہ ہیں تو آپ کا عمل کیا ہے، آپ کی سوچ کا زاویہ کیا ہے، آپ کی نگاہ کا طریقہ کیا ہے، آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو روحانیت جو ہے وہ بزرگوں کی خاص تربیت کا نام ہے۔ اب جہاں تک بات آئی کہ کیا ہم سب روحانیت کے لیے بنے ہیں، ہم سب روحانیت کے لیے تو ضرور بنے ہیں، لیکن ہماری روحانیت جو ہے وہ الگ الگ شعبوں پہ، الگ الگ رستوں پر رکھ دی گئی ہے، بشرطے کہ آپ اس پر غور و فکر اختیار کریں۔ اب مرد حضرات کا معاملہ تو بڑا آسان ہے۔ اب اگر خواتین کی بات کی جائے تو خواتین کیا کریں، خواتین کیا کر سکتی ہیں، ان کی روحانیت کیا ہے؟ دیکھیے، روحانیت پہاڑوں پہ جانے کا نام نہیں ہے، روحانیت اعتکاف کر کے ذکر و اذکار کا نام نہیں ہے، روحانیت مخلوق کے درمیان رہنے کا نام ہے، روحانیت حقوق کو پورا کر لینے کا نام ہے۔ اگر آپ ایک ماں ہیں تو آپ کی روحانیت جو ہے وہ آپ کی اولاد کی بہتر تربیت کرنے پر ہے، آپ کے شوہر کے حقوق پورے کرنے پر ہے، اور جن جن لوگوں سے آپ کا واسطہ ہے، آپ کا تعلق ہے، آپ کی رشتہ داری ہے، ان تمام میں آپ کو اچھے اخلاق، اچھے انداز سے ان چیزوں کو نبھانے میں آپ کی روحانیت ہے، آپ پر کرم ہے، مالک جو ہے، مولا جو ہے، اس کی نگاہ ہے آپ پہ کہ آپ نے اپنے ہر عمل کو ایمانداری کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ پورا کیا۔ بالفرض آپ ان تمام چیزوں کو کر رہی ہیں، خاتون ہیں، چاہے ماں ہیں، بہن ہیں، بیٹی ہیں، کوئی بھی ہیں، خاتون کے دائرے کے اندر آپ کچھ بھی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ یاد کرنا، اپنے بزرگ سے رہنمائی لینا، اور مالک کی جو یاد ہے، مولا کی جو یاد ہے، اس سے غافل نہ ہونا کہ کسی لمحے بھی آپ کا دل جو ہے وہ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ اس پر استقامت کے ساتھ عمل کرتے رہنا ہی روحانیت ہے۔ اور پھر جتنا آپ کا ظرف ہوگا، جتنا آپ کے قلب میں وسعت ہوگی، جتنے آپ کی عقل میں وسعت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو روحانیت میں اس حساب سے نواز دیں گے۔ علم کا اور عمل کا جو روحانیت کا حصہ ہے وہ اتنا آپ کو عطا ہو جائے گا۔ چاہے مرد حضرات ہوں، چاہے خواتین ہوں، آپ سب کسی ایک سلسلے سے ہوں یا جدا جدا ہوں، آپ پر لازم ہے
کہ آپ کے اخلاق ایسے ہوں، آپ کا کردار ایسا ہو کہ آپ جس انسان سے ملیں اس کو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی معلوم ہو جائے کہ یہ ایک سلجھا ہوا انسان ہے، کسی بزرگ کا تربیت یافتہ لگتا ہے، کسی بزرگ کا چاہنے والا رکھتا ہے، اس کی باتوں سے، اس کے اخلاق سے، اس کے انداز سے، اس کے خیال سے، اس کی سوچ سے، اس کی سمجھ سے، اس کی گفتگو سے ہر چیز جھلک رہی ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ میں کسی سلسلے سے منسلک ہوں اور دوسرے سلسلے کی میں برائی کروں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وہ ان کا راستہ ہے، یہ آپ کا راستہ ہے۔ آپ اپنے عمل کے، اپنے راستے کے جواب دہ ہیں، وہ اپنے عمل اور اپنے راستے کا جواب دہ ہے۔ چاہے آپ پیر بھائی ہوں، روحانیت سے جڑے ہوئے ہوں، چاہے آپ کے گھر میں کوئی بھی کسی سلسلے سے موجود نہ ہو، اگر آپ کے قلب کے اندر رائے برابر بھی یہ گمان پیدا ہوتا ہے کہ میں بہتر ہوں اور یہ بہتر نہیں ہے، تو سمجھ لیں کہ آپ نے جو کچھ حاصل کرنے کی کوشش کی تھی اس میں سے کچھ بھی آپ کو حاصل نہیں ہوا ہے، اور پھر اس پر ابھی بھی آپ کو مزید محنت کی، صحبت کی، رہنمائی کی ضرورت ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ صرف وظائف پڑھ لیے، دعائیں پڑھ لی، نمازیں پڑھ لی، جی پورا ہو گیا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ کا عمل، آپ کا اخلاق، آپ کا جواب، آپ کی دعا، آپ کی بات، آپ کی گفتگو، آپ کی ملاقات، آپ کا تعلق، آپ کی رشتہ داریاں، یہ سب آپ کی روحانیت کے زمرے کے اندر آئیں گی۔ جب تک آپ ان تمام چیزوں میں بہتر نہیں ہوں گے، آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اور جب آپ ان تمام تر چیزوں میں بہتر ہوں گے، باطنی اعتبار سے بھی اور ظاہری اعتبار سے بھی، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی ضرور بالضرور آپ کے لیے کسی نہ کسی ذریعے سے، چاہے وہ یوٹیوب کا ذریعہ ہو، چاہے وہ سوشل میڈیا کا ذریعہ ہو، چاہے وہ زمین پہ پڑی ہوئی خاک کیوں نہ ہو، اللہ آپ کو کہیں نہ کہیں سے وسیلہ ضرور بالضرور بنا کر آپ جس چیز کے حقدار ہیں وہ ضرور بالضرور آپ کو عطا ہو جائے گا۔ اپنی ان تمام باتوں کے آخر میں یہاں پر ایک بات آپ کو جو مرکز ہے، جو خلاصہ ہے وہ عرض کر دوں۔ روحانیت صرف عبادت کا نام نہیں ہے، روحانیت حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں کا نام ہے۔ روحانیت جو ہے وہ عمل کا نام ہے۔ صرف استغفار پڑھ کے توبہ کرنا، وہ توبہ میرا مولا چاہے تو قبول کر لے، چاہے تو نہ کرے، لیکن جو انسان توبہ استغفار پڑھتا بھی ہے اور اپنی ذات سے بھی مخلوق پر رحم کرتا ہے، مخلوق کو معاف کرتا ہے، وہ اپنے اس عمل میں حجت کو تمام کر دیتا ہے کہ مولا جو کچھ تو نے مجھے دیا تھا، جتنا میرا اختیار تھا وہ سب میں نے کر دیے ہیں، اب کچھ کرنا یا نہ کرنا، دینا یا نہ دینا وہ تیرے اختیار میں ہے۔ تو عبادات کے ساتھ ساتھ اپنی نجی زندگی، اپنی گھریلو زندگی، اپنی معاشی زندگی پر بھی توجہ کیجئے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ روحانیت سے باہر ہے اور نماز روحانیت میں ہے۔ آپ کی نجی زندگی بھی، آپ کی ظاہری زندگی بھی، آپ کی باطنی زندگی بھی، تمام تر زندگی جو آپ گزار رہے ہیں، جس زاویے سے بھی گزار رہے ہیں، وہ سب روحانیت کے اندر آئے گی۔ اور پھر آپ کے اذکار، آپ کے معاملات، آپ کی تربیت، وہ سب اس چیز میں آئیں گے۔ آپ ان تمام چیزوں پر عمل کریں، غور و فکری اختیار کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیا چیز عطا کی اور کس چیز سے آپ مخلوق کو نفع پہنچا سکتے ہیں، اس سے ضرور بالضرور نفع پہنچائیں۔ اس حوالے سے آپ کا کوئی سوال ہو، آپ کی کوئی بات ہو، چینل کے ڈسکرپشن میں میرے میسنجر کا لنک موجود ہے، میرے واٹس ایپ کا چینل کا لنک بھی موجود ہے، آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں، آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں۔ اپنی اس گفتگو کے اختتام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی عاجزانہ دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قلب کی وسعت عطا فرمائے، ہمیں عمل کی وسعت عطا فرمائے، علم بھی عطا فرمائے اور علم سے زیادہ عمل عطا فرمائے، تاکہ ہم اپنے باطن سے زیادہ اپنے ظاہر پر محنت کریں، اور ظاہر پر محنت کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں باطنی روحانیت بھی عطا فرمائے۔ مجھ گناہگار کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔